الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے ہر دل عزیز علماء اکرام، مشائخ اعظام، عوام الناس اور طلبہ، آج پہلی بار اس اجتماع سے بالمشافہہ میرا ملاقات ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم اجتماع کو نیٹ کے ذریعے سے دیکھتے تھے۔ آج اللہ نے توفیق دی اور اس اجتماع میں شریک ہوئے۔ ارادہ یہ تھا کہ ہم اپنے اکابر، شیوخ اور خطباء کے بیانات سنیں گے، اور الحمدللہ کل تک ہم سنتے رہے۔ خود بیان کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن حکم کی تعمیل لازمی تھی، اس وجہ سے میں حاضری دینے بیٹھ گیا ہوں۔ ویسے بیانات اور جتنے موضوعات ہیں ان پہ بات ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے، اور بڑے بڑے علماء و شیوخ اور مشائخ اس منچ پہ تشریف فرما ہیں، وہ باقی موضوعات پہ وہ بیانات کریں گے۔ میں تو صرف حاضری کے نسبت سے یہاں بیٹھا ہوں کہ میں حاضری دوں اور صبح سن کی نمائندگی کروں۔ ہمارے شیوخ آئے ہوئے ہیں، شیخ روح الامین صاحب حفظہ اللہ، وہ بھی بیان فرمائیں گے، اور مولانا عبید اللہ ہزاروی صاحب، دیگر ہمارے علماء آئے ہوئے ہیں، وہ بیانات فرمائیں گے۔ بس میں صرف آپ لوگوں کو حاضری دینے کے لیے یہاں بیٹھا۔ مجھے جو موضوع دی گئی ہے وہ عظمت صحابہ ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب سے اس دنیا کو آباد فرمایا، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی اصلاح کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ 1,24,000 انبیاء علیہم السلام اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمائے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں: کم رسلا ارسل اللہ الی الدنیا، کتنے انبیاء اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں مبعوث فرمائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 124,000، 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں تشریف فرما ہیں۔ پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں: وَكَمْ مِنْهُمُ الْعَرَبِ، یا رسول اللہ ان میں عرب کتنے انبیاء تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 انبیاء عرب تھے، ہود و صالح و شعیب و نبیک یا ابا ذر۔ ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 1,24,000 انبیاء یہ لوگوں کے اصلاح کے لیے اللہ نے مبعوث فرمائے، اور ان انبیاء کی دوستی اور مصاحبت کے لیے
اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دوست اور اصحاب پیدا فرمائے اور ان کے لیے ان اصحاب کو چن لیا پوری دنیا کے مخلوق میں. ہر پیغمبر کے لیے ایک حواری اور ان کے لیے اصحاب ہوا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اصحاب تھے. سب سے پہلے ہم صحابی کو پہچان لے. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں ہم الذین ادرکوا صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان والاسلام وماتوا علیہ. صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان اور اسلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور اسی ایمان اور اسلام پہ مرتے دم تک قائم رہے. وہ ہیں صحابہ. پھر صحابہ کو اللہ نے ایک بلند مقام دیا, اونچا مقام دیا. وہ مقام دیا جو انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام ہے. اور وہ مقام دیا جو بعد میں آنے والے امت, وہ ساری امت اگر جمع ہو جائے تو ایک ادنا صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے کہ صحابیت کا یہ درجہ یہ وہابی ہے, کسبی نہیں ہے. وہابی اس کو کہتے ہیں کہ اعطاء من اللہ ہے. جس طرح نبوت اعطاء من اللہ ہے, اسی طرح صحابیت بھی اعطاء من اللہ ہے. جس طرح نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوا, اسی طرح صحابیت کا درجہ صحابہ کے بعد کوئی صحابی نہیں بن سکتا. صحابیت کا درجہ صحابہ پہ ختم ہو گیا, اس کے بعد کوئی صحابی نہیں بن سکتا. اس لیے اگر کوئی نیکیاں کرے, حج کرے, جہاد کرے, رات دن ریاضت کرے, تو وہ اس مرتبے کو حاصل نہیں کر سکتا اپنی نیکی کی وجہ سے, اپنے علم کی وجہ سے. اس لیے اگر یہ درجہ علم اور تقوی کی وجہ سے حاصل ہوتا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ صحابی ہوتے. اگر یہ درجہ حاصل ہوتا تو امام مالک رحمہ اللہ وہ کیا ہوتے؟ صحابی ہوتے. لیکن یہ علم اور عمل کی وجہ سے نہیں, یہ ایک وہابی درجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درجہ دیا ہے. یہ وہابی درجہ ہے. ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار, لا تمس النار مسلما رآنی ورآ من رآنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مومن کو آگ نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھا اور جس نے اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا تھا. یعنی جس نے صحابی کو دیکھا, صحابی کو آگ نہیں چھو سکتی, اس پہ آگ حرام ہے جہنم کا. اسی طرح اس شخص پہ بھی جہنم کا آگ حرام ہے جس نے صحابی کو دیکھا. یہ کیوں ان کو اتنا بڑا مرتبہ ملا؟ اس وجہ سے کہ ان کو نسبت رسول مل گئی تھی. نسبت رسول کی وجہ سے, صحبت رسول کی وجہ سے ان کو یہ مرتبہ ملا. اس وجہ سے اس کو آگ نہیں چھو سکتی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے, وہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فنظر فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد. اللہ تبارک و تعالی نے عباد کے بندوں کے دلوں کو دیکھا, ان پہ نظر ڈالی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سارے بندوں کے دلوں سے بہترین پایا. فاصطفاہ وبعثہ برسالتی. اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور رسالت کے منصب پہ فائز کیا. تو یہ درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کو اللہ نے دیکھا. ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو دیکھنے کے بعد عباد کے قلوب کو دیکھا. فوجد قلوب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد. تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دل کو دیکھا تو سب سے بہتر دل صحابہ کا پایا.
تو فجعلهم وزراء نبیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وزراء کے طور پہ چنا اپنے پیغمبر کے لیے۔ یہ ہے درجہ، یہ درجہ کیسے ملا؟ یہ صحبت نبی کی وجہ سے، اور اللہ نے انہیں چنا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ امام یہ مجھے بتاؤ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ؟ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ اس کے اس سوال سے حیران ہو گئے اور کہا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ سید التابعین ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز عادل ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز تابعی ہیں، لیکن صحابی اور غیر صحابی کا موازنہ آپ کیسے کر رہے ہو؟ صحابی اور غیر صحابی کا موازنہ کیسے کر رہے ہو؟ اور پھر فرمایا غبار دخل فی انف فرس معاویہ رضی اللہ عنہ حین غزا فی رکاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عمر بن عبدالعزیز۔ کہا کہ وہ غبار، وہ مٹی جو جس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک تھے، اور وہ غبار جس کے گھوڑے کے نتنوں میں رکی وہ غبار عمر عبدالعزیز رحمہ اللہ سے بھی بہتر ہے۔ آپ کیسے توازن کر رہے ہیں ایک صحابی اور غیر صحابی کا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک روایت میں فرماتے ہیں، وہ خطبہ دے رہے تھے اور فرما رہے تھے اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ پیروی کے زیادہ لائق ہیں۔ اور پھر فرمائے کیوں لائق ہیں؟ اس لیے کہ کانو افضل فی ہذہ الامہ، وہ اس امت کے بہترین لوگ ہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں۔ اور پھر فرمایا ابرہا قلوبا واعمقہا علما واقلہا تکلفا، وہ ایسے لوگ تھے کہ جن کے دل انتہائی پاکیزہ اور جن کا علم انتہائی گہرا اور پختہ علم، اور جو تکلف اور نام و نمود سے بالکل پاک تھے، ان میں ریا نہیں تھی، وہ ایسے لوگ تھے۔ فاختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے چنا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دین کو قائم رکھنے کے لیے چنا ہے۔ وہ ایسے بڑے لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں چنا۔ اور یاد رکھیں ہم تک قرآن جو پہنچا ہے وہ 3 واسطوں سے پہنچا ہے، اور ان تینوں واسطوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ان کی عظمت ذکر کی ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ثقافت اور ان کی عدالت، ان کی عظمت اور فضیلت کو ذکر کی ہے۔ سب سے پہلا جو واسطہ ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ جبریل علیہ السلام انہوں نے قرآن اتارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور قرآن عظیم ان کے بارے میں کہتا ہے انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اللہ تبارک و تعالی جبریل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں اور ان کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے حضرت جبریل پہ اعتراضات کیے تو اللہ نے فرمایا جو جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ نے اسے دشمن کہا ہے۔ اور یاد رکھیں ہمیشہ سند پہ رد کرنے والے وہ کون ہے؟ وہ یہودی ہمیشہ آپ کے سند پہ رد کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا سند مشکوک ہوگا، آپ کا سند مجروح ہوگا، تو قرآن عظیم کو لانے والے یہی جبریل ہیں، تو یہ ظاہر بات ہے یہ بھی مشکوک ہو جائیں گے۔ قرآن عظیم مشکوک ہو جائے گا، قرآن عظیم کی حقانیت مشکوک ہو جائے گی اگر آپ کا سند مشکوک اور مجروح ہے۔ اس لیے قرآن عظیم کو لانے والے جبریل ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہودیوں کے مدرسے میں گئے اور وہاں پر ان کو دعوت دی، تو یہود علماء نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ یہ بتائیں، آپ کی بات تو بہت اچھی ہے، دعوت بہت اچھے دے رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ بتائیں
کہ یہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کون لاتا ہے؟ انہوں نے کہا جبریل. کہا کہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے، ہم جبریل کی بات ماننے والے نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا ما مکانت جبریل عند اللہ، جبریل کی کیا مکانت اور کیا مرتبہ ہے اللہ کے ہاں؟ انہوں نے کہا جبریل اللہ کے دائیں طرف اور میکائیل اللہ کے بائیں طرف ہوتے ہیں. اللہ کا دائیں بائیں نہیں ہے، یہ یہود کا مذہب تھا اور ان کا اختراعی مذہب تھا. تو انہوں نے کہا وہ اللہ کے دائیں طرف اور میکائیل اللہ کے بائیں طرف. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا لأنتم اجہل من الحمیر، تم لوگ تو گدھوں سے بھی زیادہ جاہل نکلے. اتنے بڑے مرتبے والے ملک سے اور فرشتے سے آپ لوگ دشمنی مول لے رہے ہو. کتنی بڑی غلطیاں کر رہے ہو کہ آپ لوگ اس کا مقابلے کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہو جبریل کی. تو سب سے پہلا واسطہ کیا ہے؟ جبریل. اور یاد رکھیں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. سند جو ہے یہ دین میں سے ہے، اگر سند نہیں ہوگا تو جو جی میں آئے وہ کہے گا، اور اپنے طرف سے اختراع کر کے جھوٹ بنا کے صحابہ پہ بھی جھوٹ بنائیں گے، قرآن پہ بھی، اللہ پہ بھی. دوسرا واسطہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن عظیم ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آیا، اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے قرآن عظیم بھرا پڑا ہے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مشرکین مکہ، یہود، نصارہ، ان سب نے اعتراضات کیے اور قرآن عظیم نے ان سب کے جوابات دیے ہیں. اور تیسرا واسطہ ہے صحابہ کا. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ وہ بہترین جماعت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کے درمیان واسطہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کے درمیان سند ہے. جب صحابہ نہیں ہوں گے، صحابہ مجروح ہوں گے، صحابہ بھی جرح ہوگی، تو آپ کے پاس آیا ہوا دین یہ ظاہر بات ہے کہ یہ بھی مجروح ہوگا، یہ بھی مشکوک ہوگا، اس کی حقانیت بھی مشکوک ہوگی. تو ہمیں قرآن تیسرے واسطہ کیا ہے؟ صحابہ ہے، کہ ہمارے پاس صحابہ کے واسطے سے قرآن عظیم آیا ہے. بعض روافظ، بعض نہیں بلکہ تمام روافظ، وہ صحابہ پہ لعن طعن کرتے ہیں، لیکن ان کو تو چھوڑیں، ان سے کیا گلہ شکوہ کرنا. ہمارے جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، وہ بھی گستاخی کرتے ہیں صحابہ کی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں برا بلا کہتے ہیں، ان کو ہمیشہ ناحق سمجھتے ہیں، ہمیشہ ان کے بارے میں برا بلا کہتے ہیں. ایک مولوی ہے، اس نے ایک کتاب لکھا ہے تجلیات. اس کے دوسرے جلد میں وہ لکھتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے یزید اپنی بہنوں سے نعوذ باللہ زنا کیا کرتا تھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اسے کہتا تھا کہ میرے آگے سے ہٹو. آپ خود سوچیں کہ ایک آدمی کے سامنے اس کی بیٹی کا کوئی عزت لوٹے، اس کو کوئی چھیڑے تو اس کا خون کھل جاتا ہے، وہ اس آدمی کو قتل کرنے پہ اترتا ہے. جب ایک صحابی ہے، صحابی رسول، اور ایسا صحابی رسول جو کاتب الوحی ہے، وہ خاموش بیٹا ہے، اس کو کہتے ہیں میرے آگے سے ہٹو. اصل میں یہ لوگ، ان کے اندر رافضیت ہے، ان کے اندر یہودیوں کے اوصاف موجود ہیں، اور اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. پھر ایک غیر مستند اور غیر معتمد ایک ادارہ ہے، دارالافتاء ہے کراچی میں. ان سے کسی نے فتویٰ لیا، استفتاء طلب کیا کہ حضرت اگر ایک مولوی صحابہ کے بارے میں اس طرح کچھ لکھے تو آپ لوگ کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ کہتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہے. کیوں؟ کہ وہ ان کا مدرس تھا. اپنے مدرس کا دفاع کرنا لازمی تھا. کوئی بات نہیں اگر صحابہ پہ کوئی کیچڑ اچالے، کوئی بات نہیں اگر کوئی گستاخی رسول کرے، گستاخی صحابہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کے مدرس کی گستاخی نہیں ہونی چاہیے. وہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں، لیکن اشاعت التوحید والسنہ والے وہ اہل سنت والجماعت میں داخل نہیں ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اس لیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حیات برزخی مانتے ہیں، حیات دنیاوی نہیں مانتے.
حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو مبتدعین کہتے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ حیات النبی یہ ہمارا عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کے عقیدے کا مسئلہ ہے تو آپ کو نصوص قطعیہ اور قطع الثبوت اور قطع الدلالت دلائل لانے ہوں گے اپنے عقیدے پر، اس لیے کہ آپ کو عقیدہ قطعیات سے ثابت کرنا ہوگا، آپ ظنیات سے ثابت نہیں کر سکتے، اخبار احاد سے ثابت نہیں کر سکتے، ضعیف احادیث سے ثابت نہیں کر سکتے۔ ان کی بنیاد ضعیف احادیث پہ ہے، اخبار احاد پہ ہے، ان کے پاس کوئی نص قطعی نہیں۔ لیکن کیچڑ اچالنا ہے تو صحابہ پہ اچالنا، کیچڑ اچالنا ہے جو حق پرست جماعت ہے علماء دیوبند کی، ایک حق پرست اور ترجمان جماعت اشاعت التوحید والسنہ، اس پہ کیچڑ اچالنا ہے۔ اور ہمیں ایسے فتووں پہ کوئی پرواہ نہیں، ہزار فتوے لگائے، ہمارے اکابر اور ہمارے شیوخ پر ہزار فتوے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فتوے لگے، صحابہ پہ فتوے لگے، اگر ہم پہ بھی فتوے لگے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم الحمدللہ ان کو ہر میدان میں جواب دے سکتے ہیں، علمی میدان ہو کسی بھی میدان میں ہم ان کو جواب دے سکتے ہیں، اور آج تک دیتے آ رہے ہیں، اور الحمدللہ وہ ہم سے ملاقات بھی نہیں کرتے، ہمارے سامنے آتے بھی نہیں ہیں۔ یہ آپ لوگوں کا دعا ہے اور آپ لوگوں کا ایک مشن ہے توحید و سنت کا، کہ اس کا اثر یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کوئی نہیں آ سکتا۔